السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر بھی وحی آتی تھی، یعنی اللہ ان کے ساتھ گفتگو کرتا تھا۔ ناظرین یقین مانیے، پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے، کوئی ان کا ایسا مولوی نہیں جو ان کہانیوں سے پاک ہو، یعنی مبرہ ہو، یا ان کہانیوں سے دور ہو۔ کبھی کسی نے قرآن حدیث کی بات کی ہو، صرف بزرگ بزرگ بزرگ، بابے بابے بابے۔ ناظرین یقین مانیے، بڑی ہی دکھ کی بات ہے کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، معاذ اللہ کچھ لوگ یہ کمنٹس کے اندر کہتے ہیں جی آپ کو امام محمد رضا خان بریلوی سے اس لیے اختلاف ہے کہ وہ آپ کے بارے میں ایسے بات کیا گئے، آپ کے بارے میں ایسے بات کیا گئے۔ ناظرین جبکہ ہم تو مسلمان ہیں، کیا وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کیا گئے؟ ناظرین کیوں نہیں ہم قرآن حدیث کی اتباع کرتے، قرآن حدیث کے پیچھے چلتے؟ کیوں نہیں ہم قرآن حدیث کو فالو کرتے؟ بس آندے جی امام محمد رضا خان بریلوی نو پڑھ لو، باقی سب کو چھڑ دیو۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ خیر ناظرین، مفتی سمر عباس اتاری کا کہنا یہ ہے کہ جی وحی آتی ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے پاس۔ تو آئیے ناظرین میں اسی کی زبانی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آیا حضور غوث پاک کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا ہمارے حکم سے یہ اعلان کیا جائے کہ ہمارا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سارے اس کو جھکایا جائے۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطالعہ کریں، یعنی ان کو پڑھیں، تو ناظرین وحی تو اللہ کے انبیاء کے اوپر نازل ہوتی ہے، یعنی جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، یا اللہ ہم کلام ہوتے ہیں اپنے انبیاء سے۔ تو ناظرین آیا کہ معاذ اللہ یہ کہنا ٹھیک ہے ان کے لیے کہ جی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ حکم دیتے تو پھر وہ بات کرتے تھے، یعنی ان کے اوپر معاذ اللہ وحی نازل ہوتی تھی؟ ناظرین نہیں، ایک طرف تو یہ بات کہتے ہیں جی ختم نبوت پہ بات تو کرتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی بات کرتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بات یہ فرما دی، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ میرے بعد، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آیا کہ یہ اب ایسے جملے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہنے یہ ٹھیک ہے؟ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، ناظرین وحی کی بھی اقسام ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے جی انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ وحی آتی، تو پھر انہوں نے یہ جملہ تو کہا کہ اللہ نے ان کو جو بات کہی ہے پھر وہ آگے کرتے ہیں، یعنی اللہ ان سے بات کرتے ہیں۔ اگر اس بات پہ آئے تو یہ بھی وحی کی اقسام بنتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وحی کی اقسام کتنی ہے؟ 3 ہے۔ نمبر 1، اللہ اپنے نبی سے ہم کلام ہو، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ تو ناظرین پھر یہی جملہ تو سمر عباس اتاری نے بات یہ کہی ہے کہ غوث پاک کے ساتھ اللہ گفتگو کرتے تھے۔ اور دوسری قسم بھی ہم بتاتے چلیں، نمبر 1 وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین اپنے نبی سے ہم کلام ہوئے، یعنی نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ بھی وحی کی پہلی قسم ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خواب کے ذریعے بتا دے، جیسا کہ آپ نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو اللہ پاک نے خواب کے ذریعے ہی یہ بات کہی تھی کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھ دیں۔ یعنی جب آپ دیکھیں گے عید الاضحیٰ کے یعنی کہ ذی الحجہ کے دن آتے تو لوگ قربانی لے کے آتے، تو ہم کن کی یاد تازہ کرتے ہیں؟ نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہی تازہ کرتے ہیں۔ خیر ناظرین یہ تو ہو گیا نمبر 1 اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ ہم کلام ہونا، نمبر 2 خواب کے ذریعے بتلا دینا، نمبر 3 اللہ پاک جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کے اپنا
انبیاء کے پاس بھیجتے تھے. یہ 3 قسمیں ہیں. تو ناظرین اگر یہ بات کہی جائے کہ اللہ نے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے جیسا کہ سمر بات عطائی نے کہا، تو ناظرین لہٰذا یہ بنتا نہیں ہے. تو ناظرین اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک یہی بات بار بار کہتے ہیں، بلکہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے تھے اللہ کے آرڈر کے مطابق، یعنی وہی ہوتی تھی. جیسا قرآن پاک کے سورہ نجم پڑھی ہے شروع میں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام اس وقت بولتے ہیں جب ہم ان کو بلاتے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.